آگے جہاں شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی سیکٹری اطلاعات و نشریات اور ینگ نرسز ایسوسی ایشن ضلع بٹگرام کے کابینہ نے گاؤں ڈنڈا ہوتل دیشان میں کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بٹگرام کے سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاہ عالم شہید کے گھر گئے، جہاں انہوں نے شہید کے خاندان سے اظہار تعزیت کی۔ بعد ازاں انہوں نے شہید ڈاکٹر شاہ عالم کے قبر پر حاضری دیتے ہوئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ینگ نرسز ایسوسی ایشن ضلع بٹگرام کے چیئرمین ضیاء الرحمان، صدر سید احسان اللہ شاہ، جنرل سیکرٹری سید قادر علی شاہ، انفارمیشن سیکرٹری محمد قاسم اور عبید اللہ سمیت دیگر ممبران نے ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام میں انسانیت کی خدمت کر کے ان کی جان بچانے اور خود کرونا سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شاہ عالم شہید کی بٹگرام کے عوام کے لیے گراں قدر خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز بٹگرام۔ صادق آباد میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے 50 ٹیموں کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں ذمہ داروں، ٹڈی دل کنٹرول پروگرام کے ٹیموں اور ورکرز نے شرکت کی۔ فیلڈ میں کام کرنے والی ٹیموں کو مختلف اقسام کی سپرے مشینوں کی تربیت دی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں عاشق کھوگر کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے مؤثر تدارک کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے 150 ٹیموں کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹڈی دل کی تلفی کے لیے کام کرنے والی ٹیموں کو سپرے کرنے والی مشینوں کی تربیت دی گئی اور سرکل کی 60 ٹیموں نے ٹریکٹا جیکٹو مشین، پاور مشین اور UL مشین کا استعمال کیا۔ فیلڈ میں کام کرنے والے ٹیموں کو حفاظت کے لیے مخصوص لباس بھی پہنایا گیا۔ ان مشقوں میں دوائی کی مقدار اور پانی کی مقدار کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ظہور سلطان کا کہنا تھا، ہم نے اگر سرویلنس کو دیکھا جائے تو موضع لیول پر 1136 ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی، ٹیمیں بنائی ہوئی جو سرویلنس کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری 32 ایسی ٹیمیں ہیں جو چولستان کے ساتھ اور ریور کے ساتھ سرویلنس کر رہی ہیں۔ آج کی جو ماک ایکسرسائز تھی، اس کا بنیادی مقصد اپنے سٹاف کی اور فارمنگ کمیونٹی کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا تھا۔ ہماری جو 7 ٹیمیں سرکل لیول بنی ہوئی ہیں ان کی استطاعت کو بڑھانا تھا۔ اس کے علاوہ جو مشینری ہے اس کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے یہ ایکسرسائز ضروری تھی۔ مشقوں کا مقصد اپنی ٹیم کی صلاحیتوں کو بڑھانا تھا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عاشق علی کھوکھر، JNN نیوز صادق آباد۔ بنیا میں گرمی شروع ہوتے ہی بہت سے بجلی فیڈر پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں محب رشید اپنی اس رپورٹ میں۔ منیر میں گرمی شروع ہوتے ہی بہت سے بجلی فیڈر پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ان فیڈر میں پیر بابا فیڈر بھی شامل ہے، جہاں پر 24 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے بجلی کی سپلائی کی جاتی ہے اور 18 گھنٹے کی شدید اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ عوام کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں اور مساجد میں نمازیوں کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ عوام کا کہنا ہے بندے جو لوڈ شیڈنگ میں بالکل گرے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور خاص کر ہمارے یہاں پہ جو منسٹر صاحبان ہیں اور ممبران ہیں ان کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بچے جو ہے یہ گرمی سے مر جاتے ہیں اور گرمی اتنی زوروں پہ ہے کہ لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ مسجدوں میں پانی نہیں ہے، گھروں میں بجلی نہیں ہے اور جو بچے جو اسکولوں جاتے تھے وہ بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تکلیف نہیں کیونکہ بجلی ہے ہی نہیں اور گرمی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکان لوگوں کے ہوتے ہیں، اسی مکانوں میں لوگ بیٹھتے اور جب بجلی ہے ہی نہیں، پیٹرول نہیں ہے حکومت کے پاس، کوئی ایسی چیز حکومت کے پاس نہیں جو قوم کو ریلیف دینے والی ہو۔ پیر بابا منیر کا مشہور اور کاروباری بازار ہے، مگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار ٹپ کر رہ گیا ہے۔ علاقے کے عمائدین نے یہاں سے منتخب قومی اسمبلی کے ممبر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہاں کے عوام کو بجلی فراہم کرنے کے لیے علیحدہ فیڈر کا بندوبست کرے۔ محب رشید، JNN بنیر۔ کوہاٹ CTD پولیس شہید اہلکار خان وزیر کی نماز جنازہ فرید حسین بنگش شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ DIG طیب حفیظ چیمہ، DPO منصور امان، ڈپٹی کمشنر عبدالرحمان نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ JNN فرحان بنگش۔ کوہاٹ ہنگو روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس CTD اہلکار خان وزیر کی نماز جنازہ کوہاٹ فرید حسین بنگش شہید پولیس لائن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ
ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں DIG کوہاٹ طیب حفیظ چیمہ، DPO منصور امان، ڈپٹی کمشنر عبد الرحمان سمیت دیگر پولیس افسران اور شہید کے لواحقین نے بھی شرکت کی۔ DIG کوہاٹ، DPO کوہاٹ، ڈپٹی کمشنر کوہاٹ اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ شہید CTD اہلکار خان وزیر کا تعلق کوہاٹ کے علاقہ نوے کالے سے تھا۔ شہید کو آبائی قبرستان نوے کالے میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید خان وزیر نے ایک بیوہ، 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا سوگوار چھوڑے ہیں۔ واضح رہے شہید کانسٹیبل خان وزیر قبائلی ضلع کرم میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان احمد، JNN کوہاٹ۔ خبر دے رہی ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان کے شہر سبی میں عرصہ دراز سے پڑے ہوئے کچرے اور گندگی کے ڈھیر اور اس سے اٹھنے والے تعفن نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں سبی سے محمد بلال کی یہ رپورٹ۔ یہ مناظر کسی اور جگہ کے نہیں بلکہ بلوچستان کے شہر سبی کے محلہ قصباں کے مسجد کے پاس کی ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس سبی سے صرف چند سیکنڈ کی دوری پر واقع ہے، جہاں پر یہ کچرے کا ڈھیر عرصہ دراز سے علاقہ مکینوں اور نمازیوں کے لیے سر درد ہی نہیں بنا ہوا بلکہ مختلف بیماریوں کو بھی جنم دے رہا ہے۔ یہاں پر عرصہ دراز سے کچرا پڑا ہوا ہے، یہاں پہ نمازیوں کا گزر ہوتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہاں ایک بہت برا سما ہوتا ہے اور یہ نالی اور یہ گلی جو ہے نا کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہیں اور یہاں پہ بیماریوں کا بھی خدشہ ہے۔ ہوا چلتی ہے تو سارا کچرا جو ہے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے گھر ہیں جن کی یہ کچرے کی وجہ سے بنیادیں وغیرہ خراب ہو رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کافی درخواستیں دینے کے باوجود بھی میونسپل انتظامیہ ہے جس کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ یہاں پر کئی مرتبہ اہل محلہ نے مل کر کئی مرتبہ جا کے ٹاؤن کمیٹی میں درخواستیں دی ہیں، چیف صاحب سے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ یہاں سے یہ کچرے کو ہٹا دیا جائے۔ یہاں پر غلستیں انتہائی گندی غلیظ قسم کی بدبو مسجد کی طرف آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے جس سے نمازیوں کو انتہائی تکلیف اور دشواری ہوتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے میونسپل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کچرے کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھائیں تاکہ علاقہ مکین نہ صرف اپنا حقیقی فریضہ پرسکون طریقے سے ادا کر سکیں بلکہ اس کچرے کی وجہ سے پھیلتی ہوئی مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ JNN سبی۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہیں، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔